اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نماز پہ تھوڑا لیکچر تھا چھوٹا سا۔ اب روزے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 11 مہینے کہتا کہ آپ کھاؤ، تو کیوں کہتا ہے 1 مہینہ کم کھاؤ، روزے رکھو؟ کیا اللہ کے پاس رزق کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، تو اس کا ایگزام تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ جلد باز ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ نیچرل اس کی باڈی میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ وہ جو سول ہے، جو بریتھ کی ہوئی ہے، اس کو آزمایا جائے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روز سارا سال کوئی جڑا سگریٹ پیندا وہ سگریٹ ہی پیتی جاتا ہے، تو وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ کنٹینیو کرے گا تو پھر اور ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقفہ ڈال دیا 30 دن کا۔ ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ پکا چھوڑ جائیں گے، اس چیز سے نکل آئیں گے جو ڈیمیج کرتی ہے، یا آپ فریش ہو جائیں گے، 2 چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے میں بھی لاپرواہی ہوتی ہے۔ گوشت جس کو کھانے کا شوق ہے ان کو بلڈ ہو جاتا ہے۔ مین کہ جو بھی چیز جو ایکسٹرا ہے نا، جو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ زیتون اور انجیر کیوں نہیں، ایکسٹرا جو ہے وہ زہر ہے۔ تو جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم ایمانداری سے کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ تو دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے نا، وہ کم کھانا پڑتا ہے، خاص کر کیونکہ اس کے بعد بیٹھنے والے سے بھی بیٹھا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھ دیے کہ چلو ان کی نا جو اندر ڈس بیلنس ہو گیا ہے، جو میزان ختم ہو گیا اندر، سورہ رحمان میں کہتے ہیں نا میزان، تو وہ واپس آ جائے۔ اس لیے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روزے آ رہے تو اس میں کم کھانا ہے، تو ظاہر ہے ریٹ کم ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہوں گے، وہ زیادہ بڑھیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم عام دنوں سے زیادہ کھائیں گے، تو اس کا جو ایک تو جو میڈیکلی فزیکلی فائدہ اور اسپرچولی دونوں نہیں ہوئے۔ ہاں جی، ہر آدمی نے روزہ رکھنا ہوتا ہے ایک نیکی اور ثواب سمجھ کے، تو وہ بے ایمانی کو قصور نہیں سمجھتا، چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ روزہ حلال مال سے ہوتا ہے۔ جی، اگر حرام ہے اس سے روزہ نہیں ہوگا، آپ واپس کریں یا صدقہ کر دیں، وہ آدمی نہیں ہے تو اس کے نام کا۔ اس کے بعد آپ حلال روزی لائیں، اس کے ساتھ بات کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو حرام مال پہ پلا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جہنم کی خوراک انسان اور پتھر بنائے۔ تو یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے، فزیکلی اور اسپرچولی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ اس کو ہمیں اپنی حفاظت کرنے کا، اپنی دیکھ بھال اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نام عبادت رکھ دیا ہے کہ آپ میرے لیے کیا ہے، میری ورکشپ ہے۔ ویسے اس کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ان دنوں تو کلہ ہی چنگا سی ہے جڑے 2 خون ہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ رب ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا، ایک صوفیہ کرام کو سن رہا تھا، تو وہاں پہ صوفی بولتا ہے کہ یار اب تو میں نا مرنے کے لیے بھی نکلتا ہوں روز، یا اللہ کہ میں تا چکا ہوں، کیا حال ہو گیا، تو چلو میں تیری راہ میں لڑ کے ہی مر جاؤں، لیکن وہ بھی نہیں آتی۔ اب بتا تو ہی آ جا میری طرف، یا کوئی تو قدرتی کوئی چیز ایسی پیدا کر دے۔ تو میں رو پڑا، کیونکہ یہ حالت میرے ساتھ ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، میں نے کہا یا اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے تیرے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، کیما ہو کے تمہارے پاس واپس آئے، لہو لہان ہو کے تمہارے پاس جب واپس آتے ہیں،
وہی لوگ جو ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ان کو کپڑے کی طرح پھاڑ دیا، ذرا ذرا کر کے بھیجا، کیما کر دیا، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے۔ جب وہ کٹے ہوئے سر تمہارے پاس جاتے ہوں گے، کیونکہ میں نے وہ دیکھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری وہ چیزیں دکھائیں۔ تقریباً یہ تھا کوئی 150 سال کا ایک پیریڈ مجھے اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا دکھا دیا۔ تو اب میں اور رونے لگ پڑا، بھی اتنا ظلم۔ اور اس کے بعد جو بچ گئے تھے لوگ، ان کی جو حالت دیکھی میں نے، ظاہر ہے جو بچ گئے، دوسری جنگ عظیم کی بات کر لیں، جو بچ گئے، خاص کر وہ لوگ جو مذہبی تھے، ان کا کیا حال ہوا بعد میں؟ ان کے تو خاندان تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، بدنام کر دیے گئے۔ یہ تو ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، پیچھا نہیں چھوڑتے، لگے رہتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے، کہ کہاں پہ اگلا بندہ آنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے باپ دادوں کو، بیٹوں کو پہچانتے۔ تو واقعی بات ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں پہچانتے۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ اتنا تیرا حوصلہ، اتنا تیرے تو ہاتھ میں طاقت ہے، پڑ کے تو موتی مار دے میں زمین کی جو ہوتا پہ، جو تیرے بندیاں نال ہویا ہے اس تو پہلے بھی۔ جب تو لاکھوں لاشیں بکھری ہوئی دیکھتا ہوگا بچوں کی، تو کیسے تو برداشت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں بھی تیری طرح رونے لگ گیا ہوں، تو پھر دنیا کا نظام کون چلائے گا؟ میں بھی اگر تیری طرح رونے لگ جاؤں تو پھر نظام تو نہیں نہ چلے گا۔ میں نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، بالکل تو ہی برداشت کر سکتا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی اور برداشت صابر کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو کہا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ویلکم کہا، کیونکہ وہ اندر آ کے رویا تھا میرے۔ ہوتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا بندہ بن جاتا ہے، میں یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہتا بندہ۔ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں جو کبھی بھولتی نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتے، آ جاتے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا اے میرے نبی جو کنکر تم نے نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے۔ یہ چیزیں تھوڑا غور کرنے کی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، خیال کرو۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، اپنی باڈی کا، جسم کا۔ اس کو ایکسٹرا نہیں دینا، ہو سکے تو کم دینا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، 2 کی ہو تو 1 کھاؤ۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں وہ ڈیزیز، وہ غفلت نہیں پیدا، سستی نہیں پیدا ہوتی۔ تو روح جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھلکا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بھولنے ہی نہیں دے گا۔ ہاں جب ہم اوپر اس کے ایڈی لاش سے ٹلا گئے 3 من دی، تو وہ کیسے روح کتنے پھنسے ہے بیچارہ، اس طرح اوپر سے دنیا کے خیالات وہ نہیں آتے۔ اس سے پہلے کیوں صوفیہ کرام کم کھاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جب آپ کریں گے نا اس کا ایکسپیریمنٹ، اس کا، اور ہی واقعی میں صحیح کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ ہارڈ ورک کریں۔ اگر ہارڈ ورک کیا نا 3-4 دن، پھر دیکھیں کیسے باتیں ہوتی ہیں ان سے۔ اللہ حافظ۔